کہ کے جی ہلی ڈی جے ہلی کیس میں گرفتار لوگوں میں 24 کی ضمانت ہوئی کہ اب یہ اس کھلے دروازے سے بہت ساروں کی رہائی آسان ہو جائے گی۔ بند کے سلسلے کو روکنا مناسب ہے، کچھ دن اور دیکھا جائے یہ رہائی کا سلسلہ، اور ہمیں خدا کرے کہ اس قسم کے کسی اعلان کی نوبت نہ آئے۔ کہ جو بات ہوئی ہے نا مسلمانوں، آپ نے دیکھا ہوگا ان 5 مہینوں کے بعد جس طرح سے مسلمانوں میں ایک طرح کا حوصلہ بیدار ہوا ہے۔ 22 جنوری کو بند کا اعلان کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل وقت کے حالات میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ 22 جنوری 2021 کو مسلم متحدہ محاذ کی جانب سے بند کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج 19 جنوری 2021 دوبارہ مسلم متحدہ محاذ کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مسلم متحدہ محاذ یعنی مسلم آرگنائزیشنز سارے تنظیمیں موجود تھیں، ان کی جانب سے دوبارہ ایک اعلان کیا گیا ہے کہ 22 جنوری 2021 کو جو بند کا اعلان کیا گیا تھا، یہ بند کو پوسٹ پون کیا جا رہا ہے۔ کیوں اور کس وجہ سے پوسٹ پون کیا جا رہا ہے، ہماری اس آگے کی اس کلپ میں دیکھیں اور اس کانفرنس کو مکمل دیکھیں، اور تمام بنگلور شہر کے شہریوں تک ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مسلم متحدہ محاذ جو مختلف مکاتب فکر، جماعتوں اور مختلف تنظیموں کا ایک وفاق ہے، اس کے تحت یہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے اور تنظیموں کی نمائندگی بھی اس وقت موجود ہے۔ میں ترجمانی کے طور پر مسلم متحدہ محاذ کی طرف سے آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 11 اگست کو ڈی جے ہلی کے جی ہلی میں جو حادثہ پیش آیا، اس کے بعد ہی سے یہ وفاق مسلم متحدہ محاذ کے بینر تلے مختلف قسم کے کام انجام دیتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ان کاموں کو گنانے کی ابھی ضرورت نہیں، بہرحال قریب میں اسی کے تسلسل کے طور پر یہ طے ہوا کہ عام مسلمانوں میں ایک قسم کی بیداری لانے کی ضرورت ہے اور ایک حوصلہ بھی دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیش نظر تمام کے اتفاق سے 22 جنوری 2021 بروز جمعہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک رضاکارانہ طور پر مسلمانوں سے یہ گزارش کی گئی کہ اپنے کاروبار، تجارت اور دیگر مصروفیات بند رکھیں۔ اس میں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا، کوئی احتجاج اور نعرہ بازی نہیں ہوگی، لوگوں کا اکٹھا ہونا کہیں اس میں نہیں ہوگا۔ بس اپنے کاروبار، تجارتیں اور مصروفیات ترک کر کے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اوقات گزاریں۔ اور اس طریق پر 11 تاریخ کو پیش آئے حادثے اور اس حادثے کے بعد مقامی پولیس کی جو غیر منصفانہ کارروائیاں، ظالمانہ کارروائیاں ہوئیں، اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، یہ آواز لگائی گئی تھی۔ الحمدللہ اس اعلان کے آتے ہی ایک قسم کی بیداری مسلمانوں میں بھی جوش، جذبہ، حوصلہ پایا گیا۔ وہیں سرکاری مشنریوں میں بھی حرکت دیکھنے کو ملی، ایک قسم کی کھلبلی مچی، وہ لوگ بھی میدان عمل میں آئے اور تشویش انہیں لاحق ہوئی، اور اسی کے نتیجے کے طور پر ہمیں معلوم ہوا، 1-2 دن پہلے ہی معلوم ہوا، اور آج اخبار میں اس کو آفیشلی طور پر دیا بھی گیا ہے کہ کے جی ہلی ڈی جے ہلی کیس میں گرفتار لوگوں میں 24 کی ضمانت ہوئی اور 1 کی رہائی ہوئی۔ یہ 1 کی جو رہائی ہے، یہ رہائی دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے بھی ضمانت ہوتی تھی، لیکن پھر کسی اور طریقے پر ان کو باہر آنے سے روک دیا جاتا تھا۔
لیکن اب دروازہ کھلا ہے تو ایک امید جاگی ہے کہ اب یہ اس کھلے دروازے سے بہت ساروں کی رہائی آسان ہو جائے گی. یہ امید اور یقین ہمیں ہوا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2-4 دنوں کی حرکت اور 2-4 دنوں میں جو مسلمانوں میں جوش جذبہ دیکھنے کو ملا ہے, غالباً اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ چیز آج ہمیں دیکھنے کو ملی, اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ سلسلہ عنقریب اور بڑھے گا, رہائی کا سلسلہ. لہذا ہم اس خوش آئین پہلو کو, رہائی کے خوش آئین پہلو کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسے موقع پر بند کے سلسلے کو روکنا مناسب ہے. کچھ دن اور دیکھا جائے, یہ رہائی کا سلسلہ اگر آگے بڑھتا ہے تو ہمارا ایک مقصد ہمیں حاصل ہو جاتا ہے, اور اگر چند دنوں میں ہمیں محسوس ہو کہ وہ رہائی کا سلسلہ جاری نہیں بلکہ وہ ایک قسم کی روکنے کی ایک کوشش تھی, ایک کی رہائی سے یہ روکنے کی کوشش تھی, اگر ایسا محسوس ہو تو انشاءاللہ چند دنوں بعد پھر اس سلسلے میں لائحہ عمل طے کیا جائے گا اور پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس موقع پر میں متحدہ محاذ کی جانب سے ان تمام تنظیموں کا, اداروں کا, مساجد فیڈریشنوں کا, مساجد کمیٹیوں کا, تجارتی تنظیموں کا, ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے متحدہ محاذ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے تیاریوں میں جٹ گئے اور پرامن بند منانے کے سلسلے میں اپنے اپنے علاقوں میں حرکت میں آ گئے. ہم ان تمام کے مشکور ہے, شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ادباً یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس خوش آئین پہلو کو, رہائی کے جس خوش آئین پہلو کو متحدہ محاذ نے دیکھتے ہوئے بند کے فیصلے سے پیچھے ہٹ کر اس کو تھوڑا آگے کر دیا, اس کا لحاظ کرتے ہوئے اب اس بند کے فیصلے سے پیچھے ہٹیں اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ یہ رہائی کا سلسلہ آگے بڑھے گا, اور ہمیں خدا کرے کہ اس قسم کے کسی اعلان کی نوبت نہ آئے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس جمہوری راستے موجود ہیں, انشاءاللہ ان کو مشوروں سے اختیار کیا جائے گا. یہ پیغام ہم آج کی اس پریس کانفرنس سے عام مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں. باقی ہمارے ساتھ حضرت مولانا ذوالفقار نوری صاحب بھی موجود ہیں, اور حضرت مولانا اعجاز صاحب ندوی, حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب, حضرت مولانا عبدالقادر شاہ واجد صاحب, حضرت مولانا صلاح الدین صاحب, اور جناب مسعود عبدالقادر صاحب جو متحدہ محاذ کے کنوینئر ہیں, محب اللہ امین صاحب, اور پیچھے ہمارے تنویر بھائی, تفہیم بھائی وغیرہ موجود ہیں, یوسف بھائی, یوسف کنی صاحب وغیرہ سب موجود ہیں. اگر آپ کچھ فرمایا یہ اگلی تاریخ کچھ طے کی گئی ہے کیا؟ مطلب پھر جو احتجاجی رخ اپنایا جائے گا, اسے کتنے دنوں تک کے لیے مؤخر کیا گیا؟ ہمیں ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے اگلے مہینے کی 10-12 تاریخوں تک کچھ ایسی رہائی کا سلسلہ جاری رہنے کی امید ہے. اس کے بعد انتظار کر کے اس کے بعد دیکھیں گے. مولانا, یہ اس سلسلے میں یہ جو وڈرا کیا گیا ہے, یہ کیا محکمہ پولیس کا کوئی پریشر ہے یا ان کی کوئی مانگ ہے کہ اس طرح کا دباؤ تھا؟ بلکہ محکمہ پولیس کی جانب سے جو ہے ہمیں حمایت ملی ہے اور حوصلہ ملا ہے. انہیں جب یہ پتہ چلا کہ ان شرائط کے ساتھ ہم اپنے لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھئی دکانیں بند رکھیں اور کوئی احتجاج نہیں, کوئی جلسہ نہیں, کوئی گیدرنگ نہیں, کوئی نعرے بازی نہیں, صرف اپنی دکان بند رکھ کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں,
تو اس پر انہوں نے اس کی ستائش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے, آپ اس کو کرنا چاہیے. پولیس محکمہ جہاں تک ہے وہ لا اینڈ آرڈر پر فکر کرتی, ان کو لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں اگر ان کو اطمینان ہو جائے تو پھر وہ کوئی رکاوٹ نہیں کرتی.